सर इसके कितने सवाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज के सबक में हम सवाल नंबर 7 से शुरू करेंगे। इससे पहले वाले जो सवालात थे वो हम मुकम्मल हल कर चुके हैं। सवाल नंबर 1 ये हमारा हो चुका है। सवाल नंबर 2, 3, 4, 5, 6। आज के सबक में हम सवाल नंबर 7 से अपने सबक स्टार्ट कर रहे हैं, सबक आगाज कर रहे हैं। सवाल नंबर 7 है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने अपनी तारीफ के मुतालिक अपनी तारीफ के बारे में क्या इरशाद फरमाया। जल्दी जल्दी से ये सवाल उतारें और साथ साथ मेरे अपना काम जारी रखें। सवाल नंबर 7 है, आपकी बुक में सफ़ा नंबर 6 पर ये सवाल मौजूद है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तारीफ के बारे में क्या इरशाद फरमाया। इसका जवाब है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तारीफ के बारे में इरशाद फरमाया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तारीफ के बारे में इरशाद फरमाया कि मेरी तारीफ में मेरी तारीफ में मुबालगा मत करो। ये जवाब है आपका। जल्दी जल्दी आप ये पाते जाएं बेटा। आगे फरमाया जैसा कि ईसा बिन मरियम, ये एक नबी गुजरे हैं पहले, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। उनके मुतालिक आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम की तारीफ में नसारा वो कौम है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं, उनके मानने वाले हैं। वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तारीफ में बहुत ज़्यादा मुबालगा किया करते थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के औसाफ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अंदर जो सिफात थी सारी की सारी वही औसाफ बयान किया करते थे। तो आप अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया कि मेरी तारीफ में मुबालगा यानी हद से ज़्यादा मेरी तारीफ मत क्या करो। ये आप अलैहिस्सलाम वसीयत फरमा रहे हैं। मुबालगा किया। आगे क्या इरशाद फरमाया? आगे फरमाया आप अलैहिस्सलाम ने कि मैं क्या हूं, मैं सिर्फ सर मुबालगा का मतलब क्या है? से ज्यादा तजावुज करना, जो चीज ना हो वो चीज बढ़ा चढ़ा कर पेश करना। मैं सिर्फ अल्लाह का बंदा हूं। मैं सिर्फ अल्लाह का बंदा हूं, लिहाजा मुझे लंबा जवाब है। हाँ, लिहाजा मुझे अल्लाह का बंदा ही कहा करो। लिहाजा मुझे
اللہ کا بندہ ہی کہا کرو. یہ بیٹا جواب ہو گیا. ٹھیک ہے. سوال کیا تھا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعریف کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ تو اس کا جواب ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعریف کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ میری تعریف میں مبالغہ مت کرو. سر مبالغہ کا مطلب کیا ہے؟ مبالغہ کا مطلب بیٹا حد سے تجاوز کرنا. مبالغہ جو چیز نہیں ہے وہ چیز بڑھا چڑھا کر پیش کرنا. تجاوز کرنا. تجاوز آسان مبالغہ کا مطلب یہ ہے زیادتی کرنا. ٹھیک ہے. مبالغہ کا آسان لفظوں میں ترجمہ زیادتی کرنا. تعریف میں زیادتی کرنا. جیسا کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی تعریف میں نصارہ نے مبالغہ کیا کہ جو چیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں نہیں تھی وہ چیز انہوں نے شامل کی. آگے فرمایا کہ میں صرف اللہ کا بندہ ہوں لہذا مجھے اللہ کا بندہ ہی کہا کرو. ٹھیک ہے بیٹا. آگے سوال نمبر 8. سوال نمبر 8 ہے کہ قباء جاتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان کیا واقعہ پیش آیا؟ یہ واقعہ ہے آپ کی بک کے صفحہ نمبر 5 اور صفحہ نمبر 6 پر یہ واقعہ ذکر ہے. ہم اس کو بالکل مختصر سے لکھیں گے. اگر آپ نے واقعے کو تفصیل سے دیکھنا ہو، تفصیل سے سمجھنا ہو اور تفصیل سے اگر آپ یاد کرنا چاہتے ہیں تو وہاں دیکھ سکتے ہیں. آپ کی بک کے صفحہ نمبر 5 اور صفحہ نمبر 6 پر ہے. ہم یہاں پر مختصر سا چھوٹا سا جواب دیں گے. تفصیلی جواب آپ کا بیٹا وہاں پر ہوگا، وہاں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. اگر سمجھنا چاہیں تو وہاں سے پڑھ کر سمجھ بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک مرتبہ ہم تفصیلی جواب پڑھ لیتے ہیں پھر مختصر کر کے جواب لکھتے ہیں. واقعہ بیٹا کچھ یوں ہوا کہ صبح تشریف لے جانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر زین کے ایک گدھے پر سوار ہوئے. زین کہتے ہیں جو رسی ہوتی ہے آگے منہ کی طرف ڈال کر جس کو پکڑ کر بندہ بیٹھتا ہے، اوپر سوار ہونے والا سوار ہو کر بیٹھتا ہے اور جس سے آگے سواری کو ادھر ادھر گھماتے ہیں یا پھر اپنے آپ کو قابو کرنے کے لیے مضبوطی سے پکڑنے کے لیے اس رسی کا بھی استعمال کیا جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ بھی ایک صحابی ہیں، بڑے جلیل القدر صحابہ کرام میں سے، وہ بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ تھے. تو آپ علیہ السلام نے انہیں کہا کہ آپ بھی سوار ہو جاؤ. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جسم تھوڑا وزنی تھا، چڑھنے کے لیے اچھلے مگر سواری پر سوار نہیں ہو سکے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئے کہ چونکہ ان کو محسوس ہوا کہ میں گرنے والا ہوں، جس سے آپ علیہ السلام اور حضرت ابو ہریرہ دونوں نیچے گر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سوار ہوئے اور فرمایا ابو ہریرہ تمہیں بھی سوار کر لوں؟ عرض کیا جیسا آپ مناسب سمجھیں. فرمایا اچھا چڑھ جاؤ. وہ پھر نہ چڑھ سکے اور دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر نیچے گر پڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سوار کرنے کے لیے پوچھا تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا اس ذات کی پاک کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے. یہ حضور علیہ السلام سے مخاطب ہیں حضرت ابو ہریرہ. اب فرما رہے ہیں کہ میں تیسری دفعہ آپ کو نہیں گرنے دوں گا، اب میں سوار نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے اگر میں اب سوار ہوا ایسا نہ ہو کہ میرے سوار ہونے کی وجہ سے یا رسول اللہ آپ گرنا پڑے. تو یہ پورا واقعہ ہے بیٹا. سر جی بیٹا آگے ہم میری آواز نہیں آ رہی. ہاں جواب لکھتے ہیں مختصر کر کے. سوال اتار لیا آپ نے بیٹا؟ جی سر. ٹھیک ہے جواب لکھیں. قباء تشریف لے جاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو ہریرہ
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی کے درمیان یہ واقعہ کے درمیان سواری پر سوار ہونے اور سنبھل یعنی کہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکے، محفوظ نہیں کر سکے، کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے پکڑ کر مضبوط ہو جائے، سواری پر سوار ہونے اور سنبھل نہ سکنے کی وجہ سے سواری سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو ہریرہ گرنے کا واقعہ پیش آیا۔ آپ مختصر سے یہ ہم نے بیٹا جواب لکھا، آپ نے بھی اسی طرح لکھنا ہے۔ اگر آپ نے اس جواب کو سمجھنا ہو اور پورا واقعہ آپ پڑھنا چاہتے ہو تو آپ اپنی بک میں صفحہ نمبر 5 کی آخری لائن آخری سطر ہے، اور اس کے بعد صفحہ نمبر 6 پر یہ پورا واقعہ بھی ذکر ہے، وہاں سے آپ اس کی 2-3 مرتبہ ریڈنگ بھی کر لیں۔ اس کو واقعے کو آپ کے ذہن میں موجود ہونا چاہیے، یا واقعہ آپ کے ذہن میں ذہن نشین ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جواب اس کا بیٹا جیسے میں نے پہلے کہا کہ تھوڑا سا طویل ہے، ہم نے مختصر سا جواب دیا ہے۔ بظاہر یہ واقعہ سمجھ میں نہیں آ رہا، اگر سمجھنا ہو تو وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کیا واقعہ ہے کہ قباء تشریف لے جاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان عنہ، یہاں پر عنہ لکھ دیں، یہ ہم لکھنا بھول گئے تو آپ بھی عنہ کے درمیان سواری پر سوار ہونے اور سنبھل نہ سکنے کی وجہ سے سواری سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرنے کا واقعہ، یہ لکھا ہے واقعہ، یہاں پہ الف لگانا بھول گئے، واقعہ پیش آیا، یہ واقعہ پیش آیا، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہ 2 سوال ہیں۔ اس کے بعد آپ کو جو کام دیا جا رہا ہے وہ آپ کا ہوم ورک ہوگا، یہ اتار لیا آپ نے، جلدی سے اتار لیں، پھر میں آپ کو آگے کا کام سمجھاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اتار لیا۔ آگے بیٹا سوال نمبر 9 کہ الفاظ کو صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے۔ کون کون سے الفاظ ہیں؟ نجات، یہ نون کی زیر کے ساتھ کسرہ کے ساتھ، جیسے ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں بازیر بھی، اس طرح یہ نجات نہیں ہے بلکہ نجات ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے صحیح طرح جی بیٹا سر ہمارے پاس تو نہیں آ رہا نجات، ہمارے پاس تو نہیں آ رہا نجات۔ ہاں یہ میں نے سوال اترا نہیں ہے بیٹا، یہ آپ کو سمجھا رہا ہوں، یہ ہم نے کرنا نہیں ہے، یہ صرف پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کی بک میں صفحہ نمبر 6 ہے، یہ کاپی میں نہیں کرنا، یہ صرف پڑھنا ہے اس کو تلفظ کے ساتھ۔ ایک نجات لفظ ہے، ایک جود و سخا ہے، ایک ہے رحم، ٹھیک ہے۔
یہ 3 لفظ ہیں، یہ ہم نے اس سوال کو چھوڑ دینا ہے. اگر آپ پڑھنا چاہیں تو اعراب کے ساتھ تلفظ کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. آگے ہے سوال نمبر 10 جو ہم نے کاپی میں اتارنا ہے. سوال نمبر کیا ہے؟ 10. صفحہ نمبر 6 پر جیسا کہ میں نے پہلے کہا وہاں دیکھیں. اس سوال کو آپ نے خود کرنا ہے، یہ آپ کا گھر کا کام ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے. ٹھیک ہے، کیا ہے سوال کہ الفاظ ہیں کچھ، ان کے آپ نے متضاد لکھنی ہے. ٹھیک ہے، جو لفظ ہوگا اس کی جو الٹ ہوگی، اس کی جو ضد ہوگی وہ آپ نے اتارنی ہوگی. مثلا ضد کیسی ہوگی؟ ابھی دن ہے تو دن کی ضد کیا ہوگی یہ بتائیں گے ذرا آپ. سر کس کی ضد؟ دن کی. دن ابھی دن ہے نا، ایام دن. چلیں اس کو چھوڑ دیں، آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا. تو رات کی ضد کیا ہے؟ رات کی ضد، رات کو جو جانتے ہیں نا آپ، رات کی ضد صبح نہیں ہے، رات کی ضد دن ہے. ٹھیک ہے، رات کی ضد کیا ہے؟ سر اس میں تو سوال نمبر 10 میں نجات، مطمئن، سخی، جمع، باوفا، باحیا، متواضع، شریف، ادنا، سعادت، تنگی، سخت مزاج یہ لکھا ہوا ہے، رات تو نہیں لکھا ہوا. بیٹا میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، ایک مثال سے آپ کو سمجھا رہا ہوں. میں نے یہ تو نہیں کہا کہ یہاں نجات لکھا ہوا ہے. میں نے ابھی کیا کہا کہ مثلاً کہ رات کی ضد کیا ہوگی؟ دن ہوگی. صبح کی ضد کیا ہوگی؟ شام ہوگی. شام کی ضد صبح ہو گئی. ٹھیک ہے، یہ سمجھ گئے آپ. روشنی کی ضد کیا ہوگی آپ یہ بتائیں ذرا. روشنی کی ضد کیا ہے؟ روشنی. روشنی اس کی ضد کیا ہوگی؟ آپ کی آواز کٹ رہی ہے بیٹا. یہ بتائیں گے مجھے محمد سر چاند. محمد بن عالمگیر صاحب. عالمگیر صاحب آپ بتائیں روشنی کی ضد کیا ہوگی؟ اندھیرا. روشنی کی ضد بیٹا اندھیرا ہے. ٹھیک ہے، سر میں نے یہی بولا. ٹھیک ہے، شاباش. تو یہ آپ کا ہوم ورک ہے. الفاظ یہ سارے آپ نے ایک سیل میں، جس طرح یہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا اس طرح آپ نے الفاظ اتارنے ہیں. ایک اپنی کاپی میں آپ نے 2 لائنیں کھینچنی ہیں. ٹھیک ہے، زیادہ نہیں، تاکہ آسانی کے ساتھ یہ الفاظ آ سکیں. ایک سائڈ میں آپ نے لکھنا ہے الفاظ. مثلا یہ آپ کی اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، اس طرف آپ نے لکھا نجات. اس کا متضاد بتا دوں میں آپ کو. ہاں بیٹا آپ خود سنیں. پھر اس طرف آپ نے الفاظ لکھنے ہوں گے. دوسرا ہے مطمئن. ٹھیک ہے، اس ترتیب پر آپ نے اپنا بقیہ سارا کام کرنا ہے. ایک سائیڈ میں آپ نے الفاظ لکھنے ہیں، دوسری سائیڈ میں الفاظ کے نیچے جو الفاظ آپ کے سوال نمبر 10 میں دیے گئے ہیں یہ آپ نے سارے الفاظ لکھ کے اس کے دوسری سائیڈ اس کے سامنے بالکل دوسری لائن میں متضاد اوپر ہیڈنگ ڈالیں گے. ہیڈنگ ڈال کر اس کے نیچے آپ تمام متضاد الفاظ لکھیں گے. یہ آپ کا ہوم ورک ہے، آپ کا گھر کا کام ہے. یہ آپ خود اپنی سوچ سے، اپنی سوچ و بچار سے، اپنی عقل سے، اپنے دماغ سے، اپنے دل و دماغ سے یہ آپ نے سوال نمبر 10 حل کرنا ہے. ٹھیک ہے بیٹا. سر ہمیں صرف 2 لائنیں کھینچنی ہے، ایک الفاظ کی ایک متضاد کی. میں نے کھینچنی ہے آپ نے یہ میں نے جو 4 کھینچی ہے آپ نے 2 لائنیں کھینچنی ہے. جتنے الفاظ آنے ہیں اس کو گنتی کر کر اتنی لائن اتنی سطریں کھینچنی ہے. اوپر آپ نے ہیڈنگ ڈالنی ہے. بیٹا یوسف نہیں کریں. ایک سائڈ میں الفاظ کے نیچے آپ نے یوسف نعیم صاحب نہیں کریں.
ایک سائڈ میں الفاظ میں جو آپ الفاظ لکھیں گے، جیسے ابھی میں نے لکھا نجات، مطمئن، اور مثلا ایک اور ہو گیا سر نجات کا متضاد خیر باد ہے. ہاں ایک سخی ہو گیا. چلو میں سخی کا بتا دیتا ہوں آپ کو. سخی کا متضاد کیا ہوگا؟ دریا دل. نہیں، سخی کا متضاد ہے بیٹا محمد بن عالمگیر. آپ بتائیں. کیمرہ آف کریں یوسف. سخی کا متضاد کیا ہے؟ عالمگیر صاحب، محمد بن عالمگیر صاحب بتائیں جلدی سے. عالمگیر صاحب بیٹا جلدی بتائیں. سر دریا دل. نہیں بیٹا، سخی کا معنی ہے دریا دل، سخاوت کرنے والا. اس کا جو متضاد ہے بیٹا وہ ہے کنجوس. کنجوس. شاباش. سخی کا متضاد کیا ہے؟ کنجوس. تھوڑا بیٹا دماغ کو استعمال کریں. یا آپ دماغ کہاں استعمال کریں گے؟ گیم وغیرہ کھیلنے میں، پڑھنے میں استعمال کریں اپنے دماغ کو. ٹھیک ہے، اس طرح آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کام ہم نے کس طرح کرنا ہے. اس طرح آپ نے یہ کام سر انجام دینا ہے. اس ترتیب پر سوال نمبر 10 آپ نے حل کرنا ہے. میں آپ کو کروا دیتا، لیکن تھوڑا سا آپ کے اوپر بھی چھوڑنا چاہیے کہ آپ آیا یہ کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. آپ کی سمجھ میں آ بھی رہا ہے یا نہیں آ رہا. یہ آپ کا ہوم ورک ہے. سوال نمبر 10 اس کو آپ نے مکمل کرنا ہے. ٹھیک ہے بیٹا. سر اسسمنٹ کب سے شروع